یہ نارے جہنم جو آگ ہے، یہ ان کے لیے کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک ہوتا ہے نا آگ بجھ گئی ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ان کو محسوس ہوگا کہ نہیں شاید ٹھنڈی پڑ گئی تو وہ پھر اور زیادہ گرم ہو جائے گی، آگ نیچے سے اوپر شعلہ مارے گی، نیچے والے کافر اوپر آ جائیں گے اور جہنم کے دروازے کے قریب پہنچیں گے۔ وہ ارادہ کریں گے کہ یہاں سے نکل جائیں تو ایسے زور سے ان کو چابک مارے جائیں گے کہ وہ پھر جہنم کی تہ میں، گہرائی میں، ڈیپ میں چلے جائیں گے، حتیٰ کہ 70 سال، کتنا عرصہ ان کو جہنم کی تہ میں جانے تک کا جو عرصہ ہے وہ 70 سال جاتے رہیں گے، نیچے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ جہنم کی تہ کو پہنچ جائیں گے۔ انہیں ہمیشہ ایسے جب کبھی تھوڑا سا اوپر آئیں گے پھر دھکیلے جائیں گے، یعنی ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ جنت سے نکلنے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا، جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ تو ان کو بتا دیا گیا کہ ایمان نہیں ہے تو جہنم سے نکل سکتے نہیں ہیں۔ تو ان کو زیادہ زور دکھانے کے لیے، غضب دکھانے کے لیے کہا جائے گا چکھو، یہی وہ عذاب ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، کہتے تھے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا، کون سی جنت، کیسی دوزخ، بس دنیا ہی ہے۔ تو اب تم جھٹلاتے تھے نا، انکار کرتے تھے، ڈینائی کرتے تھے، اب چکھو، اس عذاب کو چکھو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدھی راہ سے ہٹ جانے والے اور گمراہی کو پسند کرنے والے، نافرمانی پر ڈٹے رہنے والے کوئی خیر پاتے نہیں ہیں۔ ان کی موت اگر ایمان پر نہیں ہوئی تو ان کے لیے کوئی بھلائی کہیے گا نہیں، یہ ذہن میں رہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ جیسے آپ کے بچے ہوں، ملازم ہوں، عادت بری پڑی ہوئی ہے، آپ ان کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن وہ ضد یا انا، ایگو جس کو کہتے ہیں، ڈھٹائی یا اپنی عادت سے مجبور اسی پہ رہتے ہیں، تو پھر ان کو کوئی بھلائی نہیں ملتی، وقت گزر جاتا ہے، پھر پچھتانے کے سوا کچھ بچتا نہیں ہے۔ تو جلنا کافر کے لیے ہے، فاسق کے لیے ہے، ایمان والے کے لیے ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ حدیث سنائی ہے کہ جب ایمان والا پل صراط سے گزرے گا تو جہنم کی آگ پکارے گی، اے مومن جلدی سے گزر جا، اس لیے کہ تیرا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے۔ تو ایمان کو پہچانے، وہ کہے گا جہنم کی آگ کہے گی جز یا مؤمنو فإن نورک اطفأ لہبی، تیرا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے۔ تو ایمان کو پہچانے کہ ایمان کتنی بڑی نعمت اور کتنی اہمیت والی چیز ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی لیے مثنوی شریف میں بھی ہے کہ اسے آگ کہے گی اے حشمت والے جلدی گزر جا، ورنہ تیرے عشق کی گرمی سے میری آگ بجھ جائے گی۔ کیا مطلب؟ جس کے سینے میں نبی کے عشق کی آگ لگی ہوئی ہے،
چراغ روشن ہے، اس سے دوزخ کی آگ بھی پناہ مانگے گی۔ تو اندازہ کریں ایمان کا، نبی کے عشق کا درجہ پہچانے۔ نور ایمان والے کا حصہ ہے، بے ایمان کا حصہ نہیں ہے، نہ اس کے ظاہر میں نہ اس کے باطن میں۔ اور ہم اللہ تعالی کی عطا سے ایمان والے ہیں، نبی کو نور مانتے ہیں، نور مان کر نور مانگتے ہیں، تو ہمیں ملتا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب چہرے پہ نور کیسے آئے گا؟ تو درود شریف پڑھ کے دیکھ لو، کثرت سے درود شریف پڑھو، تہجد کے عادی بن جاؤ، چہرہ نورانی ہو جائے گا۔ لیکن گناہ کرتے ہیں تو چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، کریموں سے نور نہیں آتا۔ یہ جتنی بازار میں کریمیں بکتی ہیں ان سے نہیں آتا، نور آتا ہے تو ایمان سے آتا ہے، درود شریف سے آتا ہے، قرآن کی تلاوت سے آتا ہے۔ ایک مجذوب تھے شیخ حاجی بہرام، تفسیر روح البیان میں ان کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ مجذوب شیخ سے بہت محبت کرتا تھا، تو جب شیخ کا وصال ہو گیا، وفات ہو گئی، تو وہ مجذوب مشہور شیخ باق شمس الدین کے ہاں آیا، اور یہ صاحب جو تھے شمس الدین صاحب، یہ شیخ بہرام کے خلیفہ تھے۔ ایک دن اس مجذوب کو شمس الدین صاحب نے کہا، تو نے شیخ حاجی بہرام سے کوئی پوشاک نہ پہنی، اگر میں پوشاک پیش کروں تو قبول کر لو گے؟ اس نے فرمایا مجھے کوئی انکار نہیں۔ تو اس سے شیخ شمس الدین مریدین سمیت بہت خوش ہو گئے، اور اس کے لیے ایک دن مقرر کر دیا تاکہ ہر خاص و عام کو دعوت دے کر اس میں شامل کیا جائے۔ چنانچہ ایک گروہ کے سامنے، اجتماع کے سامنے، مجذوب کو پوشاک کہتے ہیں کپڑے کو، لباس کو، پہنائی گئی۔ مجذوب نے پوشاک پہن کر اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ وہ آگ میں اتنی دیر ٹھہرے رہے کہ وہ پوشاک جل گئی، لیکن مجذوب آگ سے محفوظ رہا اور آگ سے صحیح و سالم باہر نکل آیا۔ اس کے بعد اس نے کہا، اے شیخ وہ پوشاک اچھی نہیں جس کو آگ جلا ڈالے۔ یہ ایک اشارہ ہے، آپ شاید صرف ظاہر کے کپڑے پہ رہے، اے انسان ایسا عہدہ، ایسا ٹائٹل، ایسی جگہ، ایسا منصب قبول نہ کر جو تیرے لیے اچھا نہیں ہے۔ مثلا آپ کو کوئی کہے کہ جی آپ کو وزیر بنایا جاتا ہے، تو آپ کے تو پاؤں نہیں زمین پہ ٹکیں گے، ہیں میں وزیر بن رہا ہوں۔ لیکن وزیر بننے کا مطلب ذمہ داری ہے۔ وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، ذمہ داری اٹھانے والے کو۔ آپ اس ذمہ داری اٹھانے کے اہل نہیں ہیں، لیکن آپ نے قبول کر لی، تو وہ آپ کے لیے مصیبت بنے گی یا نہیں بنے گی؟ اسی طرح کوئی بھی کام ہو جس کو آپ نہیں کر سکتے یا آپ اس کے لائق نہیں۔ آج کل بہت سے لوگ حلیہ، جس کو اردو میں کہتے ہیں، اصل لفظ حلیہ ہے، ہے کے نیچے زیر ہے، لوگ پیش لگا کے حلیہ بولتے ہیں، حلیے بنا لیتے ہیں، ایسے کپڑے پہن لیتے ہیں کہ وہ لگیں کہ یہ پیر صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، یہ علامہ صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، اور وہ اس کا اہل
نہیں ہے تو قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنایا جائے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں جھوٹا چولا پہنا ہوا ہے۔ تو اپنے آپ کو اہل بناؤ، غلط چیز غلط بات قبول نہ کرو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اصل میں اللہ کی رضا چاہیے۔ مومن کی ہر کوشش یہ ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ تو مجھے اور آپ کو وہ کام کرنے ہیں، ان باتوں کو پسند کرنا ہے، ان لوگوں سے دوستی کرنی ہے، اس طرح وقت گزارنا ہے جس میں رب کی رضا ہو۔ ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں ادھر ادھر، مگر کن کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، کیا کرنا ہے، اس پر دھیان دیتے نہیں۔ جو لوگ اب کوئی کہتے ہیں مولانا صاحب رمضان آئے گا نماز پڑھ لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے، باقی 11 مہینے تو ہم کو مزے کرنے دو۔ تو تمہارے پاس اگلے منٹ کی گارنٹی ہے، ضمانت ہے؟ تمہیں پتا ہے؟ تم تو غفلت میں، بھول میں ہو، کسی لمحے بھی موت آ سکتی ہے۔ ہمیں تو یہاں تک کہتے ہیں اللہ والے کہ ہر وقت باوضو رہا کرو۔ یہ باوضو رہنا بھی ایک کوالٹی ہے اور اس کی بہت برکتیں۔ اور آپ کہتے ہو نہیں جی صرف نماز ٹھیک ہے جی پڑھنی پڑتی ہے، پڑھ لیں گے، یا باقی 24 گھنٹے میں ہم کیا کرتے ہیں ہمارے سامنے۔ تو ہمیں ایمان کی اور نیکی کی اہمیت سمجھنی چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مومن کا نور تجلی حق کا نور ہے، اور یہ صرف ایمان والوں کا حصہ ہے، ہر ایک کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جو نور تجلی یہ خاص ہے، یہ اللہ نے خاص مہربانی کی ہے اپنے حبیب کے غلاموں پر۔ تو ہم محفل میں جائیں، کرسیاں ہوتی ہیں کچھ خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے، ہم ان کرسیوں پر نہیں بیٹھتے کہ یہ مثلاً آپ کے استاد صاحب ہوں تو آپ استاد کے سامنے ادب سے رہتے ہیں یا نہیں، کہ یہ استاد ہے، یہ شیخ ہے، یہ مرشد ہے۔ اسی طرح دنیا میں عہدے منصب کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم سے کسی طرح بھی بے ادبی نہ ہو، مراتب کو سمجھیں، درجے کو سمجھیں، اس کا لحاظ کریں، اور جہاں نہیں بولنا وہاں خاموش رہیں، اور جہاں کہیں بولنا ہے احتیاط کریں، آپ کی زبان آپ کے لیے مسئلہ نہ بن جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں کے واقعات میں سبق ہوتا ہے۔ ان کے پاس بیٹھیں اٹھیں تو ان کو دیکھیں تو بھی سبق ملتا ہے، بشرطے کہ توجہ کریں۔ سیڑھیاں چڑھی جاتی ہے نا، تو اگر آپ کے مرشد آپ کے ساتھ ہیں تو ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ چڑھتے وقت مرشد کو آگے کرو تاکہ وہ تم سے اوپر رہے، استاد کو پہلے جانے دو تاکہ وہ تم سے اوپر رہے، اور جب سیڑھیاں اترنی ہو تو تم پہلے اترو تاکہ استاد پھر بھی پیچھے اوپر رہے۔ یہ بھی سکھایا جاتا تھا، اس کے برابر نہیں بیٹھنا۔ تو یہ ادب کرنے والے درجے پاتے تھے۔ بات کرتے ہوئے کس سے کس طرح بات کرنی ہے اس کا بھی، تو بچوں کو شروع سے آپ اگر سکھا دیں گے آداب تو پھر ان کو اس کی عادت ہو جاتی ہے، اور ہم اس کی پرواہ کرتے نہیں۔ تو ترا کبے تبے یہ ہماری زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے، اور ہم ہر ایک سے اسی طرح
اوئے ہوئے کہہ کے پکارنا، یہ ہم نے عادت بنا لی۔ مہربانی۔ تو مجھے اور آپ کو ادب نہیں چھوڑنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایمان کیا سکھاتا ہے؟ ایمان سکھاتا ہے کہ نیکی کا شوق ہو، گناہ سے بچیں، نافرمانی سے بچیں، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے آپ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، آپ کی کوشش ہوتی ہے وہ خوش ہو۔ تو اللہ سے ایمان والوں کو شدید محبت ہے، تو اللہ کو سب سے زیادہ اس کا حق ہے کہ اس کو راضی رکھا جائے۔ اللہ کو، اس کے رسول کو، قرآن نے گواہی دی کہ اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی رکھا جائے، راضی کیا جائے۔ تو مومن وہی ہے جو نافرمانی کو پسند نہیں کرتا، نیکی کا شوق رکھتا ہے اور نیکی میں بڑھ جانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور جو فاسق ہے، نافرمان ہے، انکار کرنے والے، ان سے کہا جائے گا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ اگر کوشش بھی کرو گے نا نکلنے کی، پھر پلٹا دیے جاؤ گے اسی میں، تم نے اسی میں رہنا ہے۔ اور انہیں کہا جائے گا چکھو، آپ کہتے ہیں نا اب لے لو مزہ، یہ ان کو کہا جائے گا اب لو مزہ۔ انکار کرتے تھے نا،